کہتا ہے کہ صدیق نام صرف سرکار علیہ السلام نے صدیق اکبر حضرت مولا کائنات کو کہا، اور کسی کو صدیق کا لقب یعنی اکبر بولا، صدیق کا بھی اس نے انکار کیا. دونوں طریقے سے انکار ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف لفظ اکبر کا انکار ہے. سمجھ گیا نا؟ اس لیے کہ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اکبر اس میں تفضیل ہے اور اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، وہ کیا جانے، ہے نا؟ اس لیے اس نے صرف اکبر کا انکار نہیں کیا، صدیق کا بھی انکار کیا. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ صدیق صرف حضرت مولا کائنات کو کہا گیا، حالانکہ صدیقیت ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے. اور یاد رکھیے گا قرآن کہتا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اور ایک بات اور جملہ عرض کروں، ابھی میں جب حدیث پڑھوں گا تبھی عرض کروں گا تاکہ مناسبت مل جائے، سمجھ میں آ جائے. غور فرمائیے گا، غیب سے آواز آ رہی تھی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. کہا کہ غیب سے آواز آتی تھی، اے اللہ کی بندی خوش ہو جا، اللہ نے تجھے ایسا بچہ عطا کیا ہے جو آزاد کیا ہوا ہے، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم کا دوست بھی ہوگا، یار غار بھی ہوگا. روایت سن لی آپ نے سن لی نا؟ جب پیدا ہو رہے ہیں تبھی یہ نام صدیق آ رہا ہے. اب دوسری روایت سنو جس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر ذکر کیا ہے. لے میں تجھے مستدرک کا حوالہ دے رہا ہوں. اخرج الحاکم فی المستدرک عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء المشرکون الی ابی بکر فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليلة قال او قال ذلك قالوا نعم قال لقد صدق انی لاصدقه بابعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحا فلذلك سمي ابو بکر الصدیق واسناده جید. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ مشرکین، اور کچھ میں کون تھے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پاس ہے، حضور معراج سے واپس تشریف لائے تھے، ابھی ابو بکر صدیق اکبر کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی تھی. ابو جہل مل گیا، کہنے لگا حل لک الی صاحبک، اپنے دوست کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کب وہ یہ کہہ رہے تھے آج یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، وہ کہہ رہے تھے آج رات مجھے بیت المقدس تک لے کر گئے، کتنا لمبا سفر ہے، نہ کوئی سواری، بس چلے بھی گئے واپس بھی آ گئے. تو آپ نے اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں پختہ ایمان. یہ تھوڑی ہوتا ہے کسی نے تھوڑا سا کان بھر دیا کہ ہاں یار بات تو صحیح کر رہے ہے نا. مرزا انجینئر کی سن لی، بولی ہاں یار بات تو صحیح کر رہے. یہ مولوی صاحب کیا کر رہے؟ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے کہا، احمد آباد سے میں پروگرام کر کے جا رہا تھا، احمد آباد سے قاری یوسف صاحب یہ کلپ میں کیا کہہ رہا ہے؟ بولے یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ تو کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ خارجیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو معاذ اللہ. تو میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا اس سے اتنا پوچھئے گا جو بھی آپ کے احمد آباد میں اس کلپ کو چلا رہا ہے کہ حضور کی حدیث لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرا ولا صدقۃ ولا حجا ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کسی بدعتی کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے. وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال. بے شک، سبحان اللہ. اس حدیث کا کیا جواب دے؟ ارے بھئی جس کی خود قبول نہیں ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کو معاذ اللہ کیا یہ کہیں گے پڑھ لو اس کے پیچھے، اس کی بھی نہیں ہو رہی ہے تم بھی پڑھو. یہ اصل میں سب کیا ہے؟ اچھا ایک چیز اور ہے، یہ جتنے لوگ ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے عربی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ جلدی بتاؤ. پڑھی تھی نا؟ یہ جتنے بھی بولتے ہیں ان میں کوئی عربی پڑھتا ہے؟ ارے اسی سے سمجھ لو یار، جتنی معلومات تمہارے پاس ہے اتنی معلومات تو ڈپلوما والے کے پاس بھی نہیں تھی. جی تو پورے جاہل یقین ہیں. کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، سمجھ گیا؟ اب زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ تو یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث عربی میں یا اردو میں؟ تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ کوئی آتا ہے کہ دیکھو فلاں نے کہا، فلاں نے ایسے کہہ دے کہ بیٹھ ادھر بیٹھ، میں عربی سنا، عربی میں بتا حدیث کیا ہے. ارے کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ بتاؤ چچا، بولو گے نہیں بولو گے؟ کیا بولو گے؟ کوئی کہے حدیث میں آیا، اب حدیث میں آیا،
لفظ حدیث بھی بولنا نہیں آ رہا، اس کو پکڑیے کہ اگر تو صحابی کے خلاف بکواس کر رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بولتا ہے، تو ذرا ہمیں یہ بتا حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ لاوارسی جیسا ہوگا تو کہے گا انتا صدیق اکبر. ابھی نہیں سمجھ پایا؟ لفظ انتا جو ہے یہ عربی زبان کا ہے، اور صدیق اکبر یہ فارسی میں بولا جاتا ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے حدیث، آدھی عربی اور آدھی اور تقریر کر رہا ہے. بتاؤ، ارے نہیں سمجھے بھیا، میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ آدھی پڑھ رہا ہے عربی اور آدھی کیا پڑھ رہا ہے؟ فارسی، اور لوگ نیچے سے کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ. تو یار اتنا برا دور تھوڑی آ گیا ہے کہ تم عربی اور فارسی دونوں ملا کے سنو گے؟ ابھی تو عربی سنانے والے زندہ ہیں. سبحان اللہ. برے دور سے مراد یہ ہے کہ فارسی اور عربی سننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں بروں کی زبان سے برے انداز میں اور گڑی ہوئی حدیثوں کو سننا بہرحال بری بات ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا، میں عرض کیا کر رہا تھا، آپ کے ذہن و دماغ کو حاضر کر رہا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی بات چل رہی ہے، ادھر آپ نے دیکھ لیا کیا کہا گیا، آزاد کیے ہوئے ہیں. ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ذرا غور کرنا، فرماتی ہے واللہ انی لفی بیتی ذات یوم ورسول اللہ واصحابہ فی الفنا والستر بینی وبینہم. فرماتی ہے ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ اکرام اور مصطفیٰ کریم مسجد کے آنگن میں بیٹھے تھے. اتنے میں ابو بکر صدیق اکبر آ گئے. حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر. جو جہنم سے آزاد کیے ہوئے جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نام پڑ گیا عتیق. کیا پڑ گیا؟ عتیق. اچھا قاری صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کعبہ بھی عتیق اور ابو بکر بھی عتیق. میں نے کہا نقطہ سنیے گا، کعبہ بھی عتیق ہے اور ابو بکر بھی عتیق ہے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ اگر عبادتوں کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لینا اور اپنے دلوں کی محبتوں کا قبلہ ابو بکر صدیق اکبر کو بڑھا لینا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اب چلتے ہیں صدیق پر. صدیق کس کا لقب ہے، کس نے دیا؟ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اور ہم ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ابو جہل اینڈ کمپنی لوگ آنے کے بعد کہنے لگے تمہیں پتا ہے تمہارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ انہوں نے کہا میں بیت المقدس گیا پلٹ کے بھی آ گیا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ حضور نے ایسا کہا ہے؟ قالوا نعم. انہوں نے کہا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ. سبحان اللہ. صدقہ کا مطلب سمجھے؟ سچ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے. اب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا ان کی بولتی بند ہو گئی. آپ نے فرمایا انی لاصدقہ. درود پاک اللہ صلی اللہ سیدنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہا ذرا دھیان سے سننا. انی لاصدقہ بابعد من ذلک بخبر السماء غدوۃ وروحا. کہا تم ایک معراج کی بات کرتے ہو، اگر حضور علیہ السلام صبح شام معراج سے بھی زیادہ حیرت والی خبریں لے کر آئیں گے تب بھی ابو بکر بغیر سوچے تصدیق کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. فرمایا فلذالک سمی ابو بکر الصدیقہ، اسی لیے ابو بکر کا نام صدیق پڑ گئے. ایک دلیل ہو گئی. اور فرمایا اسنادہ جید. وہاں تو ضعیف الاسناد پڑھ رہا تھا. آپ کے نام میں بھی جو ہے نا حق اور باطل کے درمیان وجہ امتیاز پیدا کر صحیح الاسناد کہہ رہا تھا.
کا اسناد ہو چاہیے، اس کی سند مضبوط ہے۔ اس حدیث کی جو میں نے پڑھ کے بتائی آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ حدیث بڑی مضبوط ہے۔ اب ایک بات آپ نے سن لی، اب آگے بڑھیے دوسری بات سنتے ہیں۔ جب میرے نبی معراج سے واپس آ رہے تھے، مقام ذی طویٰ میں پہنچے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے۔ حضرت جبریل سے میرے نبی نے فرمایا، یا جبریل انا قومی لا یصدقونی، جبریل میری قوم میری بات نہیں مانے گی، میں جا کے کہوں گا معراج کر کے آیا ہوں، لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ تب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا، آقا یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے لیکن ابو بکر تمہاری تصدیق کر لیں گے، اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں آخر میں جواب دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ اب